نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سالبہ نام کے آدمی تھے. وہ آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار بن جاؤں. آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میری طرح رہو، مال کے چکر میں نہ پڑو، مال فتنے لے کر آتا ہے. چلے گئے. پھر کچھ وقت کے بعد آئے، چند دنوں کے بعد آئے کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، بڑی خدمت کروں گا دین کی، بڑی خدمت کروں گا نیک کاموں میں. کہا چکر میں نہ پڑو. پھر آئے اور کہنے لگے میں بڑی خدمت کروں گا اور میری نیت یہ ہے، یہ دین کے کام کروں گا. یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مستجاب ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے دعا فرما دی، اللہ سالبہ کو مال عطا فرما. حضور پاک علیہ السلام سالبہ کے برکت کے لیے دعا فرما دی آپ نے. حضور پاک علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، اب ایسا ہو سکتا تھا کہ آقا دعا فرمائیں اور قبول نہ ہو. مال بڑھنے لگا، پہلے نمازیں چھوٹنے لگی، پھر جمعہ آنے لگے، پھر جمعہ چھوٹنے لگا. یہ مال کی خاصیت ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کی نیتیں اور ان کے ارادے اور ان کے رویے بدل جایا کرتے ہیں مال کی زیادتی پر. تو ان کے رویے بدل گئے. منع کیا تھا آقا نے، نمازیں وہیں بیڑے میں، بکری کے بیڑے میں پڑھنے لگے، جمعہ بھی چھوٹنے لگا. تو زکوٰۃ کا موقع آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی ڈیوٹی تھی کہ سالبہ کے پاس بھی جانا. جب سالبہ کے پاس زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ پہنچے تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ ٹیکس کیسا؟ ٹیکس وصول کرنے کے لیے آگے تم میرے پاس؟ کہا سالبہ اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کہا یہ ٹیکس میں نہیں دوں گا، یہ میں نے بڑی محنت سے مال کمایا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے بتایا کہ سالبہ نے یہ بات کہی ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للسالبہ، سالبہ ہلاکت میں گیا، سالبہ کی ہلاکت ہو. اللہ نے میری دعا پر اس کو نوازا اور آج اس مال کو ٹیکس کہہ رہا ہے. قرآن پاک کی آیت اتری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. میرے محبوب کچھ وہ لوگ ہیں جو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ نواز دے، مال دے دے تو ہم مال کو خرچ کر کر نیکوکار بن جائیں گے. لیکن اب سالبہ سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح پلٹ گئے اپنے مال کے آنے کے بعد، ان کے رویے کیسے بدل گئے. جب اس کو پتا چلا سالبہ کو میرے خلاف آیت اتر گئی تو مال لے کر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کو تیری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تیری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، لے جا اپنے مال کو. نبی کے دربار سے دھتکار دیے گئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا، لے کر آئے. حضرت ابو بکر نے قبول نہ کیا. عمر فاروق کے پاس حضرت عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے قبول نہ کہ جب آقا نے قبول نہیں کیا، جب امیر المومنین ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا. اب دیکھیے آپ تو میرے بھائی چکر میں مال کے اتنا نہ پڑنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ضائع کر دیں، اپنی آخرت کو خراب کر دیں، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہماری چال بدل جائے، ہماری گاڑیوں میں بیٹھ کر ایٹیٹیوڈ آ جائے. ایسے انداز سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں. جن کے بچے باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں اللہ ان کو مال دے دیتا ہے، گلیوں میں چلنا غریبوں کا دشوار کر دیتے ہیں. ایسے سائلنسر، ایسی گاڑیاں خریدتے ہیں، پھر وہ آ کر اور پورا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، تکبر، بناوٹ اور اپنے مال کا جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں. اور لوگوں کا جینا، ان کے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں چونکہ باہر کا مال اللہ نے دے دیا تو اس قدر پٹاخے 50 ہزار روپے کے پٹاخے چھوڑتے ہیں، جینا دشوار کرتے تھے. یہ تکبر، یہ مال کا ایٹیٹیوڈ اور یہ بناوٹیں. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.
کہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تھوڑی سی دنیا کما کر دھوکے میں پڑ گئے, تھوڑی سی دنیا کما کر غریبوں کو ستانے لگے, تھوڑی سی دنیا کما کر تکبر کرنے لگے اور زمین پر اکڑ کر چلنے لگے. یاد رکھنا یہ مال فرعون کے پاس بھی تھا, کہاں گیا؟ یہ مال شداد کے پاس بھی تھا, نمرود کے پاس بھی تھا, یہ مال فرعون کے پاس بھی تھا. چند دن کی چاندنی ہوتی ہے میرے بھائی, جس دن مرو گے سکندر کیا لے کر گیا اس سے پوچھ تو لے. شداد نے مصنوعی جنت بنائی تھی, اس سے پوچھ لے کیا لے کر گیا. تو چند پیسے کما کر ایٹیٹیوڈ نہ دکھایا کرو کسی کو میرے بھائی. اللہ تعالی